تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 15 ستمبر 1944 27 رمضان المبارک 1363 ہجری حیدرآباد دکن ہندوستان برطانوی میں پیدا ہوئے۔ سیدھی بات ہے، جو توہین رسالت کرے جب وہ اپنے نبی کا نہیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ہو سکتا؟ اس لیے ہم لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں۔ الحمدللہ جو بات حضرت نے فرمائی ہے یہ ہمارے امام اس معاملے میں، ہم ان کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سنی مسلم عالم مبلغ اور سیاستدان تھے جنہوں نے پاکستان کے کراچی میں صوفی بریلوی تحریک کی نمائندگی کی۔ وہ پاکستان میں سنی تنظیمات جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما تھے۔ مسئلے کی وضاحت کر دی۔ ایک منٹ ذرا سا ذریعہ جو تم کو ہو جائے، یہ میں وہاں کی بتا رہا تھا کہ پریس والوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ممتاز قادری کوئی، یہ تھا فرانس کا ایک صحافی، اس نے کہا اچھا تھا اس کو آپ شہید کہیں ممتاز قادری کو اگر اس کو پھانسی لگی؟ میں نے کہا بالکل شہید کہیں۔ کہنے کیسے؟ تو میں نے کہا سنیے، ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ کی فل بینک نے پھانسی دی، اس کو شہید کریں لوگ یا نہیں؟ یہ اس لیے شہید نہیں ہوا کہ غریب آدمی ہے، یہ بھی لینڈ لارڈ ہوتا، مالدار ہوتا بھٹو کی طرح، لوگ اس کو بھی شہید کہتے۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے جنگ اخبار نکالا اسی دن کا، پنڈی کا، یہ آپ کے ذہن میں رہے، بلکہ جو ہمارے جو بچے چلا رہے ہیں اس تحریک کو نا، وہ میرا خیال اس تاریخ کا جنگ منگوا ہے پنڈی سے، جس تاریخ کو یہ فیصلہ آیا ہے آپ اس کی لائن پڑھ لیں اوپر، پرویز سید پرویز احمد نے فیصلہ لکھا، اس نے خود لکھا لیڈ میں آیا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ نے صحیح کیا ممتاز قادری کے لیے۔ ان کا خاندان تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر گیا۔ ان کے والد شاہ سید حسین قادری تھے جن کا تعلق سادات خاندان سے تھا، اور ان کی والدہ کا تعلق فاروقی خاندان سے تھا۔ شاہ تراب الحق 1962 میں مصطفیٰ رضا خان قادری کے مرید ہوئے اور 1968 میں بریلوی کی زیارت کے لیے گئے۔ انہوں نے کراچی کے دارالعلوم امجدیہ سے تعلیم حاصل کی۔ چونکہ ہمارے یہاں تعزیرات پاکستان میں قتل کی سزا پھانسی ہے، اس لیے آپ کو پھانسی دی جاتی، لیکن یہ تصدیق اس نے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس نے صحیح کیا، تو آپ کا ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ رہا ہے، مجھے بتائیے وہ تو وہ جاہل نہیں تھا نا، وکلا تھے، جب پیشی ہوئی تو میرے 200-300 وکلا کھڑے ہوئے، بھائی وہ تو پڑھے لکھے تھے نا، وہ تو جاہل نہیں تھے نا، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو خالی یہ حکومت جو ہے وہ ورگلا رہی ہے، لیکن افسوس ہی ہوتا ہے کہ علماء کو اس پر متحد ہو جانا چاہیے کہ اس نے توہین رسالت کی ہے سلمان تاثیر میں، ورنہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں آپ تو اس سے کیا ہوگا، ہماری تحریک کو نقصان پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ اس کی کوشش کی جائے کہ کم سے کم علماء اور مفتیان کرام جو ہے نا وہ متحد ہو جائیں کہ اس میں توہین رسالت ہے۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی یہی دیا، اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اس نے توہین رسالت نہیں کی، بالکل اس کا سارا میٹر نکالیے آپ، انٹرنیٹ پہ موجود سب نکالیے آپ، اس کا بیٹا ہے برطانیہ میں، اس کی کتاب بھی پڑھ لیں آپ، خود اس کا بیان کہ قرآن مجید میں نے نہیں پڑھا، ایک دفعہ جیل ہوئی، انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے پورا، کوئی صاحب بیٹھ جائے نا آپ انٹرنیٹ چینل والے سب نکال لیں، تو کہنے لگے وہاں جیل میں جب میں تھا تو میں نے دیکھا کوئی کتاب مجھے نہیں ملی پڑھنے کے لیے، تو میں نے قرآن مجید جو ہے نا وہ اس وقت پڑھا، تو پورے قرآن میں میرے مطلب کی کوئی بات مجھے نہیں ملی۔ اس قسم کے سارے معاملات میں اس کا بیٹا کہتا ہے وہ خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، وہ بغیر شراب کے رہ نہیں سکتا، کس کی حمایت کر رہے ہیں آپ بھائی؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ متحد ہو کر کے وہ کرنا۔ آپ کا مزار مبارک جامع مسجد میمن مصلح الدین گارڈن میں موجود ہے۔ آپ کی وفات شریف 6 اکتوبر 2016 میں 72 سال کی عمر میں 4 محرم 1438 ہجری میں ہوئی۔ علامہ شاہ تراب الحق قادری کی نماز جنازہ ایم اے جناح روڈ پر میمن مسجد کے سامنے ادا کی گئی۔ نماز جنازہ ان کے صاحبزادے علامہ شاہ عبدالحق قادری نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں MQM پاکستان کے سربراہ فاروق ستار، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان، مولانا خادم حسین رضوی اور حاجی محمد حنیف طیب سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سبھی نے مرحوم کی دینی اور سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ ان کے اوصاف کو، ان کی خدمات کو یاد رکھیں، زندہ رکھیں
اور اس شہر میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس مشن کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھیں پورا شہر کراچی ان کے غم میں بند پڑا ہوا ہے. علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمہ اللہ تعالی نے کراچی میں تعلیمی، تنظیمی، سیاسی، مذہبی میدان میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں. شاہ تراب الحق کو کھوڑی گارڈن کی مسجد مصلح الدین میں علامہ محمد مصلح الدین صدیقی کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا. علامہ شاہ تراب الحق طویل عرصے سے بیمار تھے اور گزشتہ روز ان کا انتقال ہوا تھا. ان کی عمر 72 برس تھی. سوگواروں میں 3 صاحبزادے، 5 صاحبزادیاں اور ہزاروں چاہنے والے شامل ہیں. پھر ملوں گا آپ لوگوں